السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے کل رات سے ہی بڑی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور آج دن بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیویٹیز سے بھرپور رہا ہے ابھی تک، اور آگے بھی کچھ مزید ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں۔ کہاں سے آغاز کروں؟ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل رات کو جو کچھ ہوا۔ کل رات کو عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جب جاری ہوئے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہبڑم دبڑم ایک دم مچ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو شاید گرفتار کرنے لگے ہیں۔ اور ایک چینل کے اوپر یہ خبر بھی چل گئی کہ جناب اسلام آباد پولیس کی نفری جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایک بڑی معمول کی موومنٹ تھی، اس میں ان کی گرفتاری کا کوئی چکر نہیں تھا، بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو خود اس وقت بنی گالہ کے اندر ہی موجود تھے اور ARY کے اوپر جو ہے ماریہ میمن صاحبہ کو انٹرویو دے رہے تھے۔ پھر ایک اور خبر یہ چلنا شروع ہوئی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ KP اور پنجاب پولیس کی حفاظت میں بنی گالہ سے نکل گئے ہیں۔ یہ خبر بھی غلط تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو یہ بھی غلط پروف ہوا۔ اس کے بعد رات کو جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر کہیں پہ چھوٹے کہیں پہ بڑے مظاہرے اور احتجاج شروع ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر علی زیدی صاحب اور علی امین گنڈا پور، مراد سعید، یہ لوگ سارے جو ہیں میڈیا کے سامنے بھی آئے اور ان احتجاجوں کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوئے کہ یہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہم ریڈ لائن جو ہے عبور نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب معاملہ آئین اور قانون کا ہو، لیڈر اندر بیٹھ کے بنی گالہ کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں اور میں نے تو اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ باہر جو کارکن ہیں اور رہنما ہیں پارٹی کے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے عبور نہیں ہونے دینی۔ مطلب یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی۔ لیڈر آپ کا کہہ رہا ہے میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، بندے اپنے باہر کھڑے کیے ہیں گھر کے باہر کہ جناب ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے۔ اسد عمر صاحب بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ مطلب اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پوری دنیا کے اندر سیاسی رہنما اندر جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ نواز شریف بھی اندر گئے، مریم نواز بھی اندر گئیں، ہو کے باہر آ گئے، شہباز شریف بھی، حمزہ شہباز سارے جا چکے ہیں، زرداری، آصف علی زرداری، سب کے سب جا چکے ہیں، سب کے سب آ چکے ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، اور ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، کوئی گرفتاری وغیرہ کچھ نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی رات کو جو ہے۔ اس کے بعد آج صبح جو ہے وہ خبر یہ ملی کہ جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کورٹ کھولی جا رہی ہے، عدالت کو کھولا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک دم موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ وجہ کیا تھی جی؟ وجہ یہ پتہ لگی کہ جناب عمران خان صاحب کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کارروائی ہونی ہے، اور اس کے لیے عملہ بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور عدالت جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے۔ بہرحال وہی ہوا کہ عملہ پہنچا، عدالت کھلی، جج صاحب آئے، بابر اعوان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے کاغذات جمع کروائے۔ اور ویسے ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو وہاں پہ آ کے اپنا بائیو میٹرک کروانا پڑتا ہے، اگر آپ نے ضمانت لینی ہے آپ کو وہاں پہ آنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب تشریف نہیں لے کر آئے، اور ان کے آئے بغیر ہی، بلکہ اس چیز سے بھی ان کو جو ہے وہ استثناء مل گیا اور ان کو جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی۔ اب میرا میں نے پہلے تو میں نے ایک بات کی آپ سے کہی تھی کہ ہونا کچھ نہیں ہے اس میں۔ میں نے کل اپنے ایک ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اسی وقت کہا تھا کچھ نہیں ہونا، اور وہی ہوا کہ کچھ نہیں ہوا۔ تو ضمانت جو ہے ان کو دے دی گئی اور ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جناب آپ نے اس معاملے میں عدالت کے اندر پیش ہونا ہے، جب بھی آپ اس ریلیٹڈ یہ جو کیس ہے جب بھی اس کی سنوائی ہوگی تو آپ نے عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ لیکن میرا ایک یہاں پہ ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی آج کے بعد نا پھر یہ رول سیٹ کریں، یہ رول سیٹ کر دیں ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک عام شخص کے لیے، ایک دہاڑی دار کے لیے، ایک غریب کسان کے بچے کے لیے، ایک مزدور کے بچے کے لیے، کہ اگر اس کو بھی ضمانت قبل از گرفتاری کروانی ہے نا تو پھر بائیو میٹرک اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب عدالتیں جو ہیں وہ ہفتے میں 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے آپریٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ جو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور چاہے یہ کچھ اس طرح کے سلسلہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے لیے بھی ہو چکا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ریلیف ملتے رہے ہیں، تو اگر اس طرح کا سلسلہ ہی کرنا ہے تو پھر یہ بنا دیجئے، یا پھر بتا دیجئے کہ بھائی جان اگر آپ نے ایک الیکشن میں اتنے ووٹ لے لیے نا تو پھر آپ کو یہ فیسلٹیز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بینکوں کے کارڈ ہوتے ہیں نا، کریڈٹ کارڈ، ایک سلور کارڈ ہوتا ہے، ایک گولڈ کارڈ ہوتا ہے، ایک پلیٹینم کارڈ ہوتا ہے۔
اپنے ملک کے شناختی کارڈ بھی اسی طریقے سے بنوانا شروع کر دیجئے. آدمی کے پاس کتنی دولت ہے اس کے مطابق اس کا سلور شناختی کارڈ بنا دیں. دولت اگر زیادہ ہے, وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہے, تو پھر اس کا گولڈ کارڈ بنا دیجئے. اور اگر وہ ارب پتی ہے, یا وہ کسی سیاسی جماعت کا رہنما ہے, یا وہ اتنے ووٹ لے سکتا ہے, تو پھر برائے مہربانی اس کا پلیٹنم کارڈ بنا دیجئے. اور پلیٹنم کارڈ جس کے پاس ہو اس کو پھر دنیا جہان کی عدالتی فیسلٹیز بھی دیجئے, قانونی فیسلٹیز بھی دیجئے. اسے اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے باڈی گارڈز بھی مہیا کرے, اس کو میڈیکل کی فیسلٹیز کے لیے بھی جو ہے اس کا سارا کچھ افورڈ کرے, اور ان کو ٹیکسز کے اندر بھی چھوٹ دی جائے کیونکہ ان کے پاس پلیٹنم کا آئی ڈی کارڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ نیا نظام پاکستان کے اندر لانا چاہیے, تاکہ یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے یہاں پہ بڑے اصول پسند ہے, اور یہ انصاف بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے منہ سے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک ہو. ریاست مدینہ کے لیے جو شخص آواز بلند کر رہا ہے اس کو اب خود انصاف کس طرح مل رہا ہے, وہ ایسے انصاف مل رہا ہے کہ کسی ایک عام شخص کو نہیں مل سکتا. تو ٹھیک ہے, ایسے ہی نظام بنائیے. یہ سلور کارڈ, گولڈ کارڈ اور پلیٹنم کارڈ کے تحت جو ہے وہ ایک نظام اس طرح کا لے کر آئیے. بہرحال ایک تو یہ ایکٹیویٹی ہوئی. اس کے بعد ایک دوسری چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ کیبنٹ نے جو ہے وہ اس چیز کو اپروو کیا ہے کہ جناب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اور یہ جو آڈیوز آئی ہیں اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں گی. یہ اس سلسلے میں سمری جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کی گئی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. The cabinet in its meeting held on 30th September 2022 constituted a subcommittee to deliberate and recommend actions regarding the conversation of the former Prime Minister Imran Khan, his political associates and the then Secretary to the Prime Minister available on the internet regarding the cipher message received from Parup, Washington, cipher number I-0678 dated 7th March 2022, Annex 1. The subcommittee of the cabinet held its meeting on 30th September 2022 and submitted the following recommendation. It is a matter of national security which was prejudicial to national interest and needs legal action. Therefore, the Apex Investigation Agency, yani FIA, may be directed to inquire into the matter by constituting a team of senior officers which may co-opt officials from other intelligence agencies for the purpose and to proceed further against the perpetrators in accordance with the law. Approval of the cabinet is solicited to the recommendation of the subcommittee. بہرحال مطلب اصل بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس معاملے کی پوری تحقیقات کریں. امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے, یہ دوسرے پوائنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ جی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دیگر ایجنسیز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹیم میں شامل کریں اور اس کی تحقیقات کریں. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی خوشائند بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت ہٹائی گئی. اس ضمن میں سائفر کی تحقیقات پر حکومتی آمادگی درست سمت میں قدم ہے, لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ تحقیقات ایف آئی اے کے بجائے سپریم کورٹ کا بنایا کمیشن کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اس طرح کا کمیشن آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ دو چار پوائنٹس ہیں. ایک تو میرا جو اختلاف ہے فواد چودھری صاحب سے اس بات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ انویسٹیگیٹو ہے. انویسٹیگیٹو معاملہ اگر ہے تو اس کے لیے انویسٹیگیٹو آفیسرز کی ضرورت ہے, جوڈیشل آفیسرز کی ضرورت نہیں ہے. جوڈیشل آفیسرز بیٹھ کے یہ تحقیقات نہیں کر سکتے کہ یہ ریکارڈنگ کس طرح ہوئی, یہ کہاں پہ ہوئی, کیا باتیں ہوئیں اس کے اندر, سائفر کے بارے میں اور کیا کچھ تھا, سائفر میں ہے کیا. یہ ساری چیزیں جوڈیشل آفیسرز نہیں کرتے, یہ انویسٹیگیٹو آفیسرز کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن اگر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایک جوڈیشل پریویو جو ہے وہ ہونا چاہیے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹیز اس کے اندر ہیں, آبویسلی موجودہ حکومت بھی اور آبویسلی اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی, سب کی جو آمادگی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر. سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کل کو اگر اس انکوائری کا کوئی رزلٹ آ بھی جائے گا, جو بھی آئے گا, وہ پاکستان تحریک انصاف یا فواد چودھری یا عمران خان صاحب اس کو مانیں گے. انہوں نے سمپلی کہہ دینا کہ نہیں جی ایسی تو مانتے ہی نہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو تب بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جس نے بیٹھ کے اس سارے معاملے کی تحقیقات کی تھی
اور تحقیقات کے بعد جب وہ ساری چیزیں اپنی رپورٹ اس میں دی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اس کے اندر. لیکن میرا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کی بات سے میں کچھ حد تک ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن اس چیز کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کے اوپر ایک سزا بھی رکھنی چاہیے. کیونکہ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ جو بھی آئے گا اس کے بعد پوائنٹ سکورنگ ہوگی, ایک سائڈ ایک اس کے اوپر سیاست کرے گی, دوسری سائڈ دوسری سیاست کرے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے, اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے اوپر سیاست سے اس کے لیے 10 سال کی پابندی بھی ہونی چاہیے. اگر عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے, عمران خان صاحب نے اس سائفر کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے, تو پھر ان کے اوپر 10 سال کی پابندی بھی لگنی چاہیے کہ آپ نے اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اس وجہ سے آپ کو پاکستانی سیاست سے 10 سال کے لیے باہر کیا جائے. اور دوسری طرف وہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف, موجودہ حکومت, ان کے جتنے بھی رہنما ہیں, اگر یہ واقعی کسی ایسی سازش میں ملوث تھے تو پھر ان کے اوپر بھی 10 سال کی پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کو بیرونی طاقت کے ساتھ مل کے جو ہے ہٹایا. لائیں نا اس ٹیکس کو یہاں پہ لا کے رکھیں, تاکہ یہ جو بار بار اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے, لوگوں کے دماغ پک گئے, روزانہ کے جلسے, روزانہ کی پریس کانفرنس سے, اس کو کسی اردو پنجابی میں کہتے ہیں کسی پاسے لاؤ, انہوں کسی پاسے لاؤ. یہ ہش بش کر کے تحقیقات بہت سن لی, اب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط بھی رکھیں ساتھ کہ بھائی یہ تحقیقات ہوں گی اور جو قصوروار نکلے گا پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا. کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا رولا سٹارٹ ہو جائے, ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا رولا سٹارٹ ہو جائے, اور لوگوں نے روزی روٹی کمانی ہے, لوگ آپ لوگوں کے جلسے جلوسوں سے, احتجاجوں سے تنگ آ گئے ہیں. پاکستان اور کتنا برداشت کرے اس چیز کو؟ جب جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے بیٹھ کے وہ شروع ہو جاتا ہے اپنی احتجاجی طریقے, کبھی مہنگائی کے نام پہ, کبھی حقیقی آزادی کے نام پہ, کبھی ووٹ کو عزت دو کے نام پہ. کتنی دیر اس کو لے کے چلیں؟ اور تو اس ساری تحقیقات کے ساتھ ایک سزا بھی رکھیں. معاملہ صرف یعنی یہ کیا ہوگا, یہ کل کو جو بھی ایک آتا ہے. اچھا یہاں پہ پاکستان میں تو ایک تو یہ بھی ہے کہ تحقیقاتی کمیشن اکثر بن جاتے ہیں, رپورٹیں ان کی آتی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی رپورٹ آ بھی گئی اور مثال کے طور پہ رپورٹ ایسی ہوئی کہ 2 چپیڑیں ادھر مار دی ہیں تو 2 چپیڑیں ادھر مار دی ہیں, ہر بندہ اپنی چیز بیچ میں سے اٹھائے گا اور کہے گا جی ہم سچے ثابت ہو گئے. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ 2 آڈیوز آ چکی ہیں عمران خان صاحب کی, ٹھیک ہے, اس میں دونوں سائڈ اپنی چیزیں اٹھا رہی ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دیکھا میں نے تو کہا تھا نا سائفر ایک حقیقت ہے, تے بھائیاں نو جڑے باقی چیزاں تسی بولیاں نے اودا کی کرنا ہے کہ ہاں جی ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اور ہاں جی امریکہ کا نام نہیں لینا, اور جو ٹرانسکرپٹ تھا اس کو آپ نے خط بنا دیا, اس کا کوئی جواب نہیں. اس کے اوپر آپ نے اتنے بیس لیس قسم کے جواب دیے ہیں کہ کوئی ذی شعور آدمی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ آپ کے پیار میں اندھا ہوا ہے, جب اس کے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تو پھر تو وہ کہے گا ہاں جی تسی میں نے چپیڑ بھی کٹ مارو تو میں پھر بھی تڑنے نہ آلا. پیار اور محبت کی انتہا تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ کو چپیڑ بھی کٹ مارے تو آپ کہیں جی میں تو پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے, کرو ساڑھے نا ہور کرو ہے جی. تو اس کا تو میں کچھ کر نہیں سکتا. اچھا دوسری سائڈ پہ میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی بات کروں گا. یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جنہوں نے پہلے آج سے چند دن پہلے بیان دیا, اس میں انہوں نے کہا جی اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے, اچھی طرح تحقیقات ہونی چاہیے. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور میں, تو جب ان سے سوال کیا انہوں نے کہا تحقیقات کی ضرورت کیا ہے, سب کچھ تو یہاں ہو چکا ہے. تو اچھا پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جی رانا صاحب دیں اس کا جواب, عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. میں خود بھی اس پریس کانفرنس میں تھا, مجھے بڑی عجیب لگی اس وقت یہ بات, مجھے بہت عجیب لگی کہ آپ ایک سٹنگ ہوم منسٹر, آپ ان سے بیٹھ کے بھری پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں جی جواب دیں آپ, جبکہ عمر کے لحاظ سے, عہدے کے لحاظ سے وہ آپ سے سینئر ہیں اس وقت. مریم نواز کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس وقت, مریم نواز صرف ایک وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کی, اس سے زیادہ کوئی عہدہ نہیں ہے اس وقت ان کے پاس. ایک بغیر عہدے کے شخص کیا ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر ہے, فیڈرل ہوم منسٹر کو بھری پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں دیں آپ جواب کیوں نہیں دیتے آپ. اور رانا صاحب بھی جو ہیں وہ پھر بیٹھ کے انہوں نے اولا پولا جو بھی جواب دیا ٹھیک ہے, لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اوپر سے وہ پوری پریس کانفرنس جو میں نے دیکھی, پوری پریس کانفرنس وہ لگ رہا تھا کوئی دھکا سٹارٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, زبردستی کی پریس کانفرنس. پیپل ور گیٹنگ بورڈ, ریپیٹیٹو باتیں آلریڈی پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ ساری باتیں آلریڈی ہو چکی ہوئی تھیں, لیکن پھر بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا اے ٹائم بھرنے کی خاطر جو بلا وجہ ایک پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی.
میں آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ وہاں پہ تو عظمہ بخاری صاحبہ بھی نہیں تھی وہاں پہ، جو پنجاب کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کی، وہ خود نہیں تھی وہاں پہ. حمزہ شہباز نہیں ہے بھائی وہاں پہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر لاہور میں نون لیگ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور پارٹی کا جو سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. اور یہ پریس کانفرنسوں سے کیا فائدہ؟ آپ آئیں بیٹھ کے انٹرویو دیں، یہ ایک سوال ادھر سے لے لیا، ایک سوال ادھر سے لے لیا، ایک سوال ادھر سے لے لیا، اس کا کیا فائدہ؟ کسی اچھے اینکر کے سامنے بیٹھیں، بیٹھ کے انٹرویو دیں. عمران خان صاحب دے رہے ہیں نا. میں تو بار بار یہ پوائنٹ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں نون لیگ سے بہت آگے ہیں کہ ہی ہیز دا کریج. میں کہتا ہوں اولے پولے جیسے بھی انٹرویو دیتے ہیں، obviously ہر اینکر یہ کہے گا کہ بھائی جان میں اس سے بہتر انٹرویو کر سکتا تھا، ہر بندہ یہی کہتا ہے. ماریا میمن نے انٹرویو کیا، میں نے تعریف کی، انہوں نے اچھا انٹرویو کیا، اچھے پرٹیننٹ انہوں نے سوالات کیے. لیکن ہر اینکر ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں یار میں اس کی جگہ ہوتا نا تو میں کر دینا سب، جبکہ فرینکلی اسپیکنگ سب میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. ہاں میں 19-20 اچھے اینکرز کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ چمچا گیری کے اوپر اتر آئیں تو وہ تو 10-20 کا فرق ہوتا ہے. مطلب کامران خان صاحب جو ہے میرا خیال میں پاکستان کے سب سے اگر تھکڑ قسم کے کوئی انٹرویوز کرتے ہیں نا تو وہ کامران خان صاحب کرتے ہیں، فضول ترین قسم کے انٹرویوز. یہ میری رائے ہے، obviously مجھے نہیں پسند، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے، وہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوگی کامران خان صاحب، مجھے نہیں پسند. میرا خیال میں آج جو ینگر لاٹ ہے کامران خان صاحب کے بعد، کاشف عباسی صاحب، وسیم بدامی، منیف فاروق، بڑے ایسے ینگر لاٹ ہے جو ان سے بہت بہتر کام کرتے ہیں. اینی ویز بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نون لیگ کی ایک فضول میڈیا اسٹریٹجی ہے، فضول قسم کا بلا وجہ. وہ لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ کرو جی پریس کانفرنس، انہوں نے کر دی. اچھا میں بھی گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بہت بڑا تیر مارنے لگے، کیا کرنے لگے، وہی ساری پرانی گھسیٹی باتیں. کوئی ایویں بلا وجہ دونوں آڈیوز جو ہیں وہ زبردستی چلائی گئی. سارا میڈیا وہاں پہ یہ بات کہہ رہا تھا ان کو، وہ بھائی بند کریں اس کو، کیا ضرورت ہے چلانے کی، سن لی ہوئی ہے، سب نے سنی ہوئی. نہیں آپ پھر بھی سنیں. وہ اپنی طرف سے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے وہ عمران خان صاحب بیٹھ کے جلسوں کے اندر بیٹھ کے چیزیں چلواتے ہیں نا، لے جی اب ان کی یہ بات سنیں، یہ بات سنیں. اٹ لک ریئلی آڈ. تو مطلب یہ دونوں سائڈوں کا بیسکلی یہ حال ہے. دونوں سائڈیں اپنی سیاست اس معاملے کے اوپر کس طرح کر رہی ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ شیریں مزاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے جو مجھے اس پہ بھی بڑی ہنسی آئی. انہوں نے یہ اخبار کے اندر خبر ہے، یہ آرمی چیف ان یو ایس ٹو ری بلڈ ریلیشنز. آرمی چیف بیسکلی امریکہ گئے ہیں، سنا ہے 5 دن کے دورے کے اوپر وہ تشریف لے کر گئے ہیں، اور وہاں پہ بڑی کچھ ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کیا لکھ رہی ہیں اوپر، Prime Minister and his cabal of crooks clearly failed on this count in US, so can't be trusted on foreign policy. Their only task is to target IK and PTI, and for that too they need instructions from absconder in London. Just curious to know what relations need to be rebuilt with the US. اچھا میرا سوال یہ ہے شیریں مزاری صاحبہ سے، آپ جو خبر شیئر کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے اپنے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. پتہ نہیں کل سے کچھ ہوا ہے شیریں مزاری صاحبہ کو، میری سمجھ سے باہر ہے. کل انہوں نے وہ مریم نواز کی وہ ایک فضول تقریر بھی، وہ تصویر بھی شیئر کی تھی، آج یہ شیئر کر. اب اس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جی وہ شہباز شریف اور بیسکلی ان کی کیبنٹ جو ہے وہ تو فیل ہو گئی فارن ریلیشنز کے اندر، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں فیل ہو گئی. تسی تو سارا کچھ پاندے ہی امریکہ تے ہو کہ امریکہ ان کو لے کر آیا ہوا ہے، اور دوسری جگہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں فیل ہو گئے. یہ کس قسم کے تعلقات تھے؟ اگر اس ساری حکومت کو لے کے ہی امریکہ آیا ہے تو پھر ان کے تعلقات خراب کیوں ہونے؟ آپ نے تو لوگوں کو یہی بتایا ہے نا کہ جی امریکی سازش ہوئی، باہر سے سازش ہوئی، اور ان سب کو لا کے جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، چور ڈاکو لٹیرے. عمران خان کو نکال دیا گیا، دلیر بہادر وہ جا لیڈر جڑا امریکہ کا نام ہی نہیں لینا سی انہوں بھی کاٹتا باہر. تو اب آپ خود فرما رہی ہیں کہ جی ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ فیل ہو گئی اور امریکہ کے ساتھ یہ تعلقات نہیں ٹھیک کر سکے. یہ کیا بات ہوئی؟ لائے تو امریکہ نہیں لے کر آیا تھا ان کو. تو میری سمجھ سے باہر ہے شیریں مزاری صاحبہ کو آج کل کیا ہوا ہے پتہ نہیں. میں اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور جلد از جلد ان کو شفا دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.